سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی میں موجود ہوں سٹی کیمپس یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں. ابھی میرا یہ آج کا موضوع تھا کہ جو لا ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ فیلڈ کیوں چوز کیا اور ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کا مستقبل اس فیلڈ میں آگے کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عاطف کاظمی. تو کوشچن آپ سے یہی ہے کہ آپ نے یہ لا کیوں چوز کی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں آگے کوئی مستقبل نہیں ہے. دیکھیں جی، یہ جو ہے یہ لوگوں کی تنگ نظری ہے. لا میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. بیسیکلی میرا لا چوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ بات تھی کہ ہمارے جو علاقے ہمارا گاؤں ہے اس میں کوئی وکیل نہیں تھا، اور دوسری یہ بات کہ میری پوری فیملی میں وکیل نہیں تھا. تیسری بات یہ کہ میرے جو گھر والے تھے، والد صاحب تھے، بھائی تھے، وہ بھی اسی فیلڈ میں، تو ان کا بھی یہی شوق تھا کہ میں لا کروں. کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے لا فیلڈ کیوں چوز کیا، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مستقبل نہیں ہوتا آگے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ایک ایف ایس سی کرتا ہے اسٹوڈنٹ تو اس کے بعد وہ اگر گریجویشن کرنا چاہتا ہے تو مختلف فیلڈس کا وہ اپنا کرتا ہے کہ یار اس میں جاؤں، اس میں انٹرسٹ دیکھتا ہے. پہلے سے پڑھاتے تھے یا اس سسٹم سے گزر چکے تھے تو ان سے ہم نے رائے لی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک آپ اسٹڈی کریں، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں مختلف ڈپارٹمنٹس کی. تو میں نے اس کے بعد 3 شعبہ کو جو ہے نا چوز کیا. میس کمیونیکیشن کو بھی دیکھا، آئی آر کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد لا کو بھی دیکھا. تو اس کے بیچ میں نے لا کو سلیکٹ کیا کیونکہ لا ایک پروفیشنل ڈگری ہے، LLB جو آپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد لا کا ایک سکوپ ایسا ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو مطلب ایک لائر کی ضرورت پڑتی ہے یا ایک لا گریجویٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو ایک جس طرح کی بھی جو آپ کو قانونی کارروائی ہے، جو چارہ جوئی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. تو لا کو ہم نے اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے اور ایک ایسی ڈگری ہے کہ جو معاشرے میں ایک رسپیکٹفل ڈگری ہے. اور یقیناً لائرز میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے نام، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، اور اس وقت پاکستان کی جو موجودہ تاریخ اس میں آپ دیکھیں اعتزاز احسن جیسے نام، اور جوڈیشری میں اور اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں لائرز نے. آپ نے فیلڈ کیوں چوز کیا، مطلب یہ آپ کا اپنی خواہش تھی، کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی آگے ایسا مستقبل نہیں ہوتا. جی اصل میں ایسا ہے کہ یہ خواہش میری بھی تھی اور میرے والد صاحب کی بہت زیادہ خواہش تھی، کیونکہ ہم 3 بھائی ہیں. تو میرا تعلق یونین کونسل نمنیا سے، ہم ایک گاؤں سے بیسیکلی بلانگ کرتے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں کے مسائل کے لیے میرے والد، ہم 3 بھائی ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بھائی میرا بڑے انجینئر بنے، تو اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ کونسلر بنے، سیاست کی طرف آئے. دوسرا بھائی میرا میڈیکل کی طرف ڈاکٹر بن گیا. تو ایک وکالت شعبہ تھا جو مظلوموں کا ظلم کے لیے، لوگوں کے لیے کام آنا، ہمارے گاؤں کو لوگوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے بیماری ایسی چیز ہے، سیاست بھی ہونی چاہیے، سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر ایک مظلوم طبقے کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ایک وکالت کا شعبہ بہت ضروری تھا. اس کی وجہ سے مجھے شوق پیدا ہوا اور اس خواہش کے لیے میں جامعہ کشمیر میں لا کے لیے آیا، کیونکہ ہماری یونیورسٹی کا لا بہت اچھا ہے. لا میں زیادہ تر وکیلوں کا یہی مانا جاتا ہے کہ وہ خوار ہوتے ہیں کافی، ان کا کوئی اسکوپ نہیں ہے کیونکہ وکیل زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ان کے پاس کیسز وغیرہ کا کافی ایشو ہے، بہت کمپٹیشن ہے اس میں. تو آپ نے یہ فیلڈ کیا ہی سوچ کے مطلب چوز کیا؟ لا کو چوز کرنے کی یہ بات تھی نا کہ بچپن سے جو ہے جب بھی کسی کا رائٹ وائلیٹ ہوتا تھا، کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتا تھا، تو اس پہ مجھے غصہ آتا تھا. تو میں چاہتا تھا کسی طرح مطلب میں اس میں اپنا کردار ادا کر سکوں، جن لوگوں کے رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہیں ان کو اپنا حق مل سکیں، اور جو اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہے تو وہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ پرفارم کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں کس طرح اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. اس لیے میں نے لا چوز کیا، جس میں لوگوں کو انصاف بھی دلا سکتا ہوں اور مطلب اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو ایز اے کیریئر اگر آپ سوچیں کہ آپ کو کمائی ہوگی، ارننگ ہوگی، آپ اپنا مطلب سیکیور کر سکیں گے فیوچر، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ارننگ ایز اے کیریئر جو ہے، میں ساتھ ساتھ مطلب پارٹ ٹائم ٹیوشن بھی پڑھاتا ہوں، ٹیچنگ کا بھی مجھے شوق ہے. اور لا جو ہے وہ میں ارننگ کے لیے نہیں کر رہا، لا جو ہے ایک میرا پیشن ہے. ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو انصاف دلا سکوں، اور ساتھ میں پارٹ ٹائم انشاءاللہ کوئی اور مطلب بزنس کر سکوں گا اور کوئی اور سسٹم کر لوں گا، لیکن لا ایز اے ارننگ میں چوز نہیں کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ بتا رہے سید سہیل بخاری. اچھا، تو یہ آپ نے فیلڈ کیوں چوز کی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے اس میں آپ کا کیا مستقبل آگے؟ دیکھیں جی، یہ فیلڈ میری ذاتی طور پہ یہ خواہش تھی، اور میرے والدین کی بھی خواہش تھی کہ میں اس فیلڈ میں ہوں، چونکہ یہ جو فیلڈ ہے بہترین فیلڈ ہے. اس میں اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے میں بیسکلی آیا ہوں، کہ چونکہ ہمارے لوگ عدالتوں میں در بدر خراب ہوتے ہیں اور انصاف کے لیے در کے وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکوں، چونکہ ہمارے لوگ، میرا تعلق پونچھ سے ہے،
تو اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکوں اور دلا سکوں اور اپنے لوگوں کو قانون کے بارے میں بتا سکوں، اویئر کر سکوں کہ آپ کے رائٹ کیا ہیں، آپ کو کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، چونکہ ہم لوگ اس چیز سے بڑے اس چیز کا معلوم نہیں ہوتا ہمارے کیا کیا رائٹ اور ڈیوٹیز ہیں، اس لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کافی وکیل ایسے آتے ہیں کہ جو آگے جاتے ہیں لوگوں کو حقوق مطلب ان کے حقوق کے لیے آتے ہیں، مگر آگے جا کے وہ مایوس ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کے کہ یہاں پہ جسٹس اور ایسا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ؟ دیکھیں بیسکلی میری فیلڈ تو یہ ہے، عدلیہ میں بعض ایسے نظام ایسے حالات آ گئے ہیں کہ بہت سارے لوگ ینگ لائر جو جن کی ارننگ نہیں ہو رہی ہوتی، جو 5 سال ڈگری لے کے اتنی بڑی محنت کر کے وہ آگے اس طرح کا جو ان کے جو خواب ہوتے ہیں اس پر پورا اتر نہیں سکتے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بار ہے، بار کو اس پر رولز بنانے چاہیے، کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ینگ لائر جو ہیں وہ مایوس نہ ہوں، اور عدلیہ کا جو نظام ہو، عدلیہ چونکہ عدلیہ اپنے ایسے ڈیسیژن دے جس سے آئین اور قانون مضبوط ہو، اور عدلیہ فلیکسیبل جب ڈیسیژن وقت کی ضرورت کے مطابق ڈیسیژن دے گی تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں قانون اور عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام علی عبداللہ ہے. آپ نے کیوں چوز کیا ہے؟ بیسکلی میرا تعلق الکا کھاوڑا سے ہے، چونکہ کھاوڑا کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم ہے اور بہت زیادہ ناانصافی ہیں، اس لیے کھاوڑا کی مظلوم اور غریب عوام کو انصاف دلانے کے لیے فیلڈ چوز کیا ہے. اچھا، تو مطلب آپ کو لگتا نہیں کہ وکیل کافی زیادہ ہو گئے ہیں اور اس میں آپ ٹک پائیں گے؟ دیکھیں وکیل تو بہت زیادہ ہیں لیکن قابل وکیل بہت کم ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ ان سے ڈفرینٹ ہیں؟ دیکھیں میں ایک گول لے کے آیا ہوں اس فیلڈ کے اندر، جو بندہ گول لے کے آتا ہے وہ ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے دوسروں سے. تو آپ کو مشکلات نہیں لگ رہی ہیں کہ مطلب یہ ایسی فیلڈ ہے کہ جہاں پہ یہ بولا جاتا ہے کہ وکیل جو دھکے کھاتے ہیں اور آپ کو مطلب اتنا رسک بڑا لے سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ فائنینشلی آپ اتنے سیکیور ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں وہی بندہ آگے جاتا ہے جو محنت کرتا ہے. رسک تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر جگہ پر ہے، جتنا محنت کرے گا انسان اتنا آگے جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ سید خاور علی شاہ، ڈپارٹمنٹ لا. تو یہ آپ نے فیلڈ کیوں چوز کیا ہے؟ مجھے خاص طور پہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ فائنینشلی اس سے آپ کا فیوچر سیکیور ہو سکتا ہے؟ اس سے میں نے سب سے پہلے تو اس بات کا جواب دوں کہ کیوں چوز کی. چوز اس وجہ سے کی کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور آگے تک لوگوں کے لیے لڑ سکتا ہے. کیونکہ جملہ جو باقی پاکستان کے اندر یا جموں کشمیر کے اندر جملہ چیزیں خراب ہو چکی ہیں، کوئی بھی انسان کسی چیز کے لیے لڑ نہیں سکتا. اور اس کے بعد ارننگ کا یہ طریقہ ہے کہ جتنا آپ اس کو جتنا زیادہ وقت دیں گے فیلڈ کو، آپ اتنی زیادہ اچھی ارننگ کریں گے. آپ کو لگتا ہے نہیں کہ بعض اوقات رائٹس کے لیے لڑنے کے لیے کیونکہ غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھا سکے، تو وہاں سے آپ کو اتنا وہ مطلب بینیفٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ اگینسٹ ان کے لڑنا چاہیں گے تو پھر وہاں پہ بھی جو ایلٹ پارٹی ہوگی تو وہ وہیں سے آپ کما سکیں گے، تو پھر اس میں آپ کو کچھ بدیانتی کرنی پڑے گی یا پھر ایمانداری چھوڑنی پڑے گی، یا آپ کی فیلڈ ایسی ہو جائے گی کہ آپ مجبور ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے. نہیں، جو غرباء یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا یا وہ پے نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو ہم لوگ فری کرتے ہیں جو ہے نا، ان سے کوئی پیسے نہیں لیتے، کوئی ان سے اس طرح کی چیز نہیں لیتے. تو جو لوگ اچھے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ کیس جو ہوتا ہے وہ 50% ہوتا ہے. 50% کیس صحیح ہوتا ہے، 50% غلط ہو سکتا ہے جو ہے نا. اور جو بھی دو پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں سے 50% وہ حق پہ ہوتی ہیں جو ہے نا. 50% کا کلیش ہوتا ہے جس سے جو ہے نا وہ عدالت میں لے کے آتے ہیں، پھر عدالت فیصلہ سناتی ہے جو ہے نا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وکالت اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کام کرنا چاہیے، ورنہ وکالت میں اتنی کمائی نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایک پروفیشنل وکیل کوئی اور کام کرے، مطلب اور کام کرنے کے لیے اور لوگ موجود ہیں. پروفیشنل وکیل اپنا پروفیشن کے ساتھ مخلص رہے تو میرا نہیں خیال کہ اسے اور کسی کام کی ضرورت ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محسن راٹھور. تو آپ کی فیلڈ؟ میری فیلڈ LLB. تو آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کی ہے؟ اچھا، بنیادی مقصد اس فیلڈ کا مجھے چوز کرنے کا یہ تھا کہ اس میں تو ایک تو بندے کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے، رائٹس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے بندہ. اس کے بعد سوسائٹی میں جو بندہ دیکھتا ہے اکثر بندہ فیل کرتا ہے کہ یہاں پہ کہیں غلط ہو رہا ہے، لیکن اگر کسی دوسری فیلڈ میں ہوگا نا تو وہ اس غلط کو اپنے دل ہی میں غلط کہے گا، وہ اس غلط کو آگے ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا. تو یہ واحد فیلڈ ہے کہ جہاں پہ ہمیں غلط نظر آئے گا وہاں پہ ہم اس کو کہیں گے یہ غلط ہے، اور اس کے خلاف ہمیں بولنے کی اتنی سخت ہوتی ہے. وہ یہی فیلڈ ہے جو ہمیں غلط اور درست کا پتہ بتاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے غلط کو غلط بولنا اور اس کے بعد یہ بھی کرنا کہ ہم نے اپنا پیٹ پالنا ہے اور ہم نے روزی کمانی ہے کہ بہت ایک مشکل ٹاسک ہے؟ ہاں، ٹاسک تو مشکل ہے کیونکہ یہ فیلڈ بہت زیادہ محنت مانگتی ہے، مطلب لیکن اس فیلڈ میں جس نے محنت کی وہ پھر اعتزاز حسن بھی اسی فیلڈ سے بنا اور لطیف کھوسا بھی اسی فیلڈ سے بنا جا کے. اور یہ فیلڈ عزت والی فیلڈ ہے، اور یہ اگر کوئی بندہ اس فیلڈ کے ساتھ مخلص ہو گیا وہ بندہ بہت کامیاب ہو گیا اس فیلڈ میں.
تو یہ آپ اس سے ریلیٹڈ سیکھ بھی رہے ہیں، جسٹ پیس آف پیپر، اور آپ نے آگے جا کے اپنی خود جو ہے وہ مطلب اپنی خواہش کے مطابق اپنا وکالت کرنی ہے؟ یہ بدقسمتی سے ہمیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ جتنا ہمیں جو سیکھنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں سیکھ سکے، جس طرح کا ہمیں سیکھ کے اس پروفیشن میں آگے پہنچنا چاہیے تھا وہ ہم سے سیکھ نہیں سکے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا ہمیں مل رہا ہے تو وہ ہم آگے جا کے ڈیلیور کر سکیں۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ۔ نام؟ میرا نام فیضان خورشید، تو ڈپارٹمنٹ؟ لا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کیا؟ مطلب یہ کافی ساری فیلڈز ہیں، اس میں سے آپ کو یہ خاص انٹرسٹ ہے، خود انٹرسٹ ہے یا پھر پیرنٹس کے کہنے پہ؟ نہیں، مجھے زیادہ انٹرسٹ نہیں تھی، لیکن میں نے جب اپنے گاؤں کا ماحول دیکھا، ہماری سیاست 50 سال سے ہمارے گاؤں کو کوئی حق انہیں نہیں ملا، 50 سال سے سیاستدان جاتے ہیں، انہیں عوام کو کوئی حق انہیں نہیں دیے جاتے، جس لیے مجھے احساس ہوا مجھے ایک وکیل ہونا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی وکیل نہیں ہے، اب تک کوئی وکیل نہیں، ابھی 4-5 جو ابھی کر رہے ہیں میرے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی وکیل ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے گاؤں کے جو بھی حقوق ہیں وہ دوسرے گاؤں میں شفٹ کیے جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ مجھے احساس ہوا اس بات کا، میرے گاؤں کے لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ در بدر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو بھی حقوق ہوتے ہیں انہیں نہیں دیے جاتے۔ آپ کے گاؤں کا نام؟ میرے گاؤں کا نام جلم ویلی چناری چھمبج۔ اچھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنا ٹف فیلڈ ہے کہ مطلب یہاں پہ حق طور پہ جو حق پہ لڑنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس ملک میں، تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے یہ فیلڈ کی محنت مانگتی ہے نا، اور آپ کو کیا لگتا ہے مطلب آپ فیوچر اپنا سیکیور کر پائیں گے اس فیلڈ میں رہتے جی انشاءاللہ میرے ماں باپ کی دعا ہونی چاہیے، میرا یقین اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ ہیں؟ صرف وکالت ہی کرنی ہے یا اس کے ساتھ بھی کچھ؟ نہیں، یہ میں وکالت کرنی ہے انشاءاللہ، وکالت مخلص ہو کے کروں گا، مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کا سیمسٹر کون سا ہے؟ میرا 2nd سیمسٹر۔ تو ابھی تک آپ نے کتنا سیکھا ہے؟ سیکھ لیا ہے؟ یونیورسٹی کتنا مطلب آپ کو سکھاتی ہے ساتھ ساتھ؟ نہیں، ویسے تو نہیں سیکھ سکے جیسے سکھاتے ہیں، تو میں 2 مہینے پہلے جو یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے میں عدالت میں رہا ہوں وکیل صاحب کے ساتھ، سید اعزاز حسین شاہ صاحب کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ تھوڑا بہت میں نے سیکھا ہے کہ کیسے بولا جاتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، مجھے اس کے بعد مجھے شوق پڑ گئی تھی یونیورسٹی میں آنے کی۔ میرا نام چودھری طیب طاہر گجر، میں لا ڈپارٹمنٹ 2nd سیمسٹر سے ہوں۔ اچھا، تو آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کیا؟ ایک تو وکالت اس لیے جوائن کی ہے کہ لا میں آئے ہیں کہ کسی اپنے رولز نہ وائلیٹ ہوں، اور پھر ہم کسی کے رولز وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ مطلب اسٹوڈنٹس کے حق کے لیے بولنا یا اوور آل؟ انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کے حق کے لیے بھی بولیں گے، آگے فیلڈ میں جا کے بھی عوام کے حق کے لیے، اپنے حق کے لیے، کیونکہ عوام کا حق اور ہمارا حق ایک ہی ہے۔ تو آپ جتنا عرصہ یونیورسٹی میں رہیں، کیا کنٹریبیوشن رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ جب سے یونیورسٹی میں آئے میں ابھی ہمارے 2 سیمسٹر ہوئے ہیں، تو سینئرز کے ساتھ ساتھ مل کے ہم نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں کہ کسی قسم کا جو ہے رولز کی وائلیشن نہ ہو یونیورسٹی۔ یہ ایک جسٹ پروفیشن نہیں، یہ میرا کریز تھا، اس لیے میں آیا ہوں۔ فائنینشلی تو آپ کی یہ کوئی بھی فیلڈ ہے، اس میں آپ کی جو ہے اسٹرگل پہ بیس کرتا ہے کہ آپ اس پہ کتنی محنت کرتے ہیں، تو پھر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں تو آپ اس کو یہ سمجھ کے اپنائیں کہ میں فائنینشلی اس میں اسٹرانگ ہو جاؤں گا، تو شاید آپ نہیں ہو سکیں گے اگر آپ محنت نہیں کریں گے۔ ایمانداری کے ساتھ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں لا وکیل بن کے؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں۔ جی، تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کافی موٹیویٹڈ تھے، اور زیادہ تر لوگ یہی تھے کہ وہ اپنے ولیج کے لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے تھے، کافی موٹیویٹڈ تھے، اور جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی مرضی سے اور اپنے خود جو ہے وہ اس فیلڈ میں انٹرسٹیڈ ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ لا وکالت کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ایسے کہ جن کو لگتا ہے کہ وہ اگر کسی کے رائٹ کے لیے، حق کے لیے لڑیں گے تو ساتھ میں وہ ارننگ نہیں کر سکیں گے، بزنس وغیرہ کریں۔ اس مشن سے آئے ہیں اس میں، تو اس پہ پورا اتریں گے اور اسی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت، پھر سے کسی ایک نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔